السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن کورس تصویر القرآن کی 8ویں کلاس میں گفتگو کریں گے ثلاثی یعنی 3 حروف سے بننے والے اسماء کے دوسرے حصے میں، اور اس میں ہم 8 جو ثلاثی بننے والے اسماء کی قسمیں ہیں جو تقریباً 12,500 یعنی 12,500 ورڈز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ تمام پر گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک درخواست ہمارے تمام پارٹیسپینٹس سے بھی، اور جو بھی مختلف چینلز میں یا یوٹیوب میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے کلام کی محبت میں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ان سب سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے۔ آج ہم ان 4 اسماء کی گفتگو کے بعد جو اگلی کلاس ہوگی وہ اصل میں انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو 8 کلاسیں ہو چکی ہوں گی، ان تمام کلاسوں کا ایک لحاظ سے ریویژن، اور جس طریقے سے ہم 80% عربی کے الفاظ اردو میں اور صبح سے شام تک باتیں کرتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے اگلی کلاس میں جو ریویژن ہوگا اس میں آپ کو اور ہم کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بتائیں گے کہ ہم قرآن مجید کا تقریباً 80% ترجمہ ہم کو آ چکا ہوگا، مگر کس صورت میں؟ اگر ہم نے تمام کی تمام کثیر الالفاظ استعمال ہم نے یاد کر لیے، خاص طور پر فی من الاکعان ولی الہتاوا کا جو چارٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر ضمیریں ہیں جو 12,000 ٹائمز استعمال ہوئی ہیں، یہ ضمیریں ایک ایک قرآن مجید کی سطر میں یعنی ایک ایک لائن میں 6 7 اسی طریقے سے بعض حروف جر بھی 3 4 5 5 آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے صرف یہ 10 یاد کر لیے اور اپنی ضمیروں کے چاروں ٹیبل یاد کر لیے، اور یہ 8 اسماء جس میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ 4 ہم آج پڑھیں گے، یہ ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی مرتبہ جب اس کلاس میں گفتگو کریں گے، اس کلاس کے بعد آپ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید میں سے 80%، جو 20% رہ جائیں گے جس میں ہم افعال کی اسٹڈی کریں گے، وہ افعال یہ سمجھیں کہ اب 20% میں آ جائیں گے، باقی 80% آپ نے پڑھ لیا جتنا ہم نے اسٹڈی کی۔ یہ سن کے ہر ایک کو تعجب تو ہوگا، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے فرمایا آسان ہے، اور ہم نے دنیا کی سب سے مشکل ترین کتاب اسی کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آج تک ہم نے جو کچھ قرآن مجید کے تعلق سے بدگمانی کی تھی، اس بدگمانی سے ہم سب توبہ کریں،
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ٹیبلز وغیرہ یاد کر لیں اور ان 8 اسماء کی اسٹڈی کر لیں. اس کے بعد 8 اسماء اور رہتے ہیں اور جو افعال رہتے ہیں ان پر گفتگو اگلی مرتبہ سے ہم لوگ شروع کریں گے اگلی کلاس کے بعد. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے 4 اسم تو ہم پڑھ چکے تھے, ان کی ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی اور ہم نے ان کی مثالوں کی پریکٹس بھی کر لی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے اس کلاس میں بیٹھنے والے بچے جوان, ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے بھی ہوں یا ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹے ہوں, ان سب نے اللہ کے فضل و کرم سے خود ثلاثی بتانے کے بعد اس کی مثالیں خود بتائیں کہ اس سے یہ لفظ بنے گا. تو اب آج دیکھیں اس میں مبالغہ. بہت ساری گفتگو میں ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے لطیفے بھی بہت سنے ہوں گے, اس میں ہم ایک دوسرے کو ڈینگے مارنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے ابا تو یوں تھے تو وہ یوں تھے تو وہ یوں کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے. دوسرا لطیفے بھی سنے ہوں گے آپ نے, اس کا وہ بولتا ہے باپ تو میرا باپ تو یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا. یہ ایسی گفتگو کو جو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچی گفتگو نہیں کر رہا بلکہ اس میں زبردستی اپنی گفتگو کو, اپنے الفاظوں کو, اپنے ڈینگے مارنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ کہلاتا ہے مبالغہ. کسی سچ بات کو زبردستی بہت چڑھا بڑھا کر پیش کرنا. تو اس میں مبالغہ کہتے ہیں وہ اسم جن ثلاثی سے بنا اور اس لفظ میں جو معنی موجود ہیں وہ انتہائی یعنی میکسیمم درجے تک وہ خصوصیت پائی جائے. ایسے اسماء کو اس میں مبالغہ کہتے ہیں. انگلش میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری یعنی میکسیمم. اب اس میں مثال کے لیے لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیے فعل سے فعال. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک لفظ پڑھتے وقت ایک نہیں پڑھتے, کروڑ ہا لفظ پڑھتے ہیں. تو اب کیا ہوا, فا کا زبر آگے ویسا ہی ہے, اس کے بعد بیچ والے حرف یعنی عین پر ہم نے تجدید لگا دی اور زبر لگا دیا, اور آخری والے حرف سے پہلے ہم نے الف لگا دیا. تو کیا ہوا, فعل سے فعال. فعال میں بہت زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والا. ہر خاندان میں کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے بول دیتا ہے کہ یار اگر کوئی میری خدمت ہے تو بتاؤ, اور پھر شادی کے تمام بندوبست اپنے ذمہ لے لیتا ہے دلہن کے یا دولہے کے ابا کے بجائے. تو اس کو بولتے ہیں بہت فعال ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ میرا ہر کام میں بہت ہی سپرلیٹو ڈگری رکھنے والی ہستی ہے. تو زیادہ تر اس میں سے نام ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور وہی اس قابل ہے, اور ویسے کچھ مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم زبانی بھی گفتگو کر لیں گے. اسی طریقے سے فتحن, فتحن کے معنی کیونکہ لغت کے معنی لکھے گئے ہیں لیکن فتح معنی کھولنا, اسی سے مفتاح آتا ہے جس کو چابی بولتے ہیں. فتح, فتح کا مطلب بندہ بیسوں مرتبہ زندگی میں بہت ہی خطرناک طریقے سے پھنس جاتا ہے اور اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, لیکن ایسے میں وہ میرا رب جو فتح ہے وہ ہر ایک اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے اس کو نکلنے کے لیے راستے فراہم کرتا ہے. زندگی بھر وہ لمحات بھولتا نہیں کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ وہ مدد نہ کرتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بڑا فیصلے کرنے والا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب ماشاءاللہ القوت ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ القوت آپ کوئی بھی لفظ دیکھ کے آپ خود ہی اس کے بنانے کا طریقہ لکھ سکتے ہیں. اب جیسے یہاں پر ہم نے پھر بھی احتیاطاً کیونکہ گرامر کی کتابوں میں اور ہم سب کو ایک دوسرے سمجھنے سمجھانے اور رائٹنگ میں کچھ ہونے کے لیے ضروری ہے, اس لیے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ فعال سے اس میں مبالغہ درجہ ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے. لفظ کے پہلے حرف پر زبر لگا دیتے ہیں
زبر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیشہ ذہن میں رہے، کہیں صرف کسی نے کہہ دیا کہ سین جیم دال لکھ دیا اور بولا اس پر بناؤ، آپ بولیں گے اس کے اوپر حرکت تو بتاؤ، اس لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ لفظ کے پہلے حرف پر زبر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا، دوسرے لفظ پر ابھی گفتگو ہو چکی، تشدید کے ساتھ زبر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے حروف میں کیا کیا ہم نے، آخری حرف سے پہلے الف لگا دیا۔ یہ الف دیکھیں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی ثلاثی ہیں ان تمام کو کالے میں رکھا جائے۔ دیکھیں یہ تمام کے تمام جتنے بھی ثلاثی ہیں وہ سب کالے میں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اتنی کوشش کے باوجود اس فعال میں یہ الف دیکھیں کالے ہی رہ گیا۔ یہ الف سلامتیوں کا ہے جسے لال ہونا چاہیے تھا۔ اب تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو اسی طرح یہ قتل، قاف تا لام تھا، قتل بن گیا، قتل کرنا، اس سے قتال، قتال کے معنی ایسا شخص جس کے اندر قتل کرنے کی خوب بہت زیادہ بھری ہوئی ہو اور وہ خالی بس قتل کر کے مزے لیتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو دوسرے حرف پر تردید، تیسرے نمبر پر آخر حرف سے پہلے الف، اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی انٹرنیشنل قانون ہے کہ تمام اسماء کے آخر میں دو پیش لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے فعال، قتال، چاہے آپ کو کوئی قاف تا لام لکھ کے دے یا قتلا لکھ کے دے اور کہے کہ اسے اس میں مبالغہ بنائیے، تو آپ کو کچھ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا حرکتیں ہیں کہ میں اس کا قتال بناؤں۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس وزن کے اوپر جو یہاں لکھا ہوا بھی ہے اور آپ کو بھی سمجھ آ گیا، قتال، ستار، غفار، قہار، یہ آئیں گی مثالیں آئیں گی، تو یہ اس میں مبالغہ کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی، دیکھیے یہ اس میں مبالغہ کی مثالیں آ گئی، بس ہو گیا، اس میں مبالغہ آپ نے پڑھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب دیکھیے اس مبالغہ دوبارہ ریویژن کے لیے، کیونکہ ہم لوگ پہلی مرتبہ یا بہت سارے لوگوں کو تو بہت کچھ آتا ہوگا، لیکن ہمارے اس سیناریو میں یہ چیزیں ریوائز اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم ذہن میں یہ ہمارے اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ دیکھیں یہاں پہلے لکھا ہوا ہے فعال سے فعال، قاف ہارا سے قہار۔ اب دیکھیں یہاں پر نہ اس کے ساتھ حرکتیں لگی ہیں اور نہ اس کے ساتھ حرکتیں لگی ہیں، تو آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یار حرکتیں تو لگا دے دو تاکہ میں اس میں حرکتیں لگاؤں، آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، اب حرکتیں آپ لگائیں گے۔ حرکتیں ہم ویسے تو کرتے ہی رہتے ہیں صبح شام تک، اماں بابا کے ساتھ بھی، اپنے دوست یاروں کے ساتھ بھی، ہنسی مذاق میں بھی، لکھنے پڑھنے کے لیے بھی سبھی حرکت میں رہتے ہیں، تو حرکتیں آپ لوگ لگائیں گے۔ تو اسی طرح سے نون زا رام سے را سے یہ نظار بہت زیادہ دیکھنے والا، اسی سے چشمہ بنا، اس کے آگے گولتے لگا دیتے تو یہ نظارہ چشمہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بیچاری جب تک آنکھوں پہ رہتی ہے نا، آنکھوں کو دیکھنے سے پہلے خود دیکھتی ہے، اس کے بعد ہمیں دکھاتی ہے، تو اسی لیے اس کو نظارہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سینتارا، ستار، خیط، خیط مانے دھاگا پرونا، خیط عربی کے جو خاص طور پر ہمارے ساتھی ہیں وہ سب جانتے ہیں، خیط مانے دھاگا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے خیط الابید من الخیط الاسود کا الفاظ فرمائے ہیں۔ تو اب جو بندہ اس کا پیشہ ہی 24 گھنٹے دھاگا استعمال کرنے میں یعنی درزی کا ہوتا ہے، اس میں اس میں مبالغہ کا یہ خیاط بنا، اسی دھاگے کو، دھاگے کے بیچ میں جو یا ہے اس پر تردید لگا کے زبر لگا دیتے ہیں اور آخری تا سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، تو خیاط، خیاط کہتے ہیں درزی کو، اسی طرح خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور خباز نان بائی کو، یعنی جو تنور پر روٹیاں بناتا ہے یا روٹی بنانے والے کو خباز کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر سین جیم دال سے سجاد۔ اب دیکھیں ہماری یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہو گئے، اور ذہن میں بار بار یہ رکھیے کہ آسان ہے، اس کو آپ آسان مانیں اور اس پر ایمان لائیں کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ اور اگر یہ مشکل لگے تو یاد رکھیں کہ ہم نے پچھلی کلاسوں کی اسٹڈی صحیح طریقے سے نہیں کی، آپ اللہ تعالیٰ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ہاں میں تو ہر کلاس کے بعد آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بتانے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو تو آپ لوگ میری نشاندہی کریں تاکہ میں اس کو زیادہ بہتر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں یا شیئر کر سکوں، یا جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جتنا اجر اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائیں گے، صرف مجھے ہی نہیں
جس نے بھی آج تک کلاس میں ایک کلاس بھی اٹینڈ کی ہو، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اگر استعمال فرمایا تو ان تمام ساتھیوں کا اس میں حصہ ہے جو آ کر کلاس میں بیٹھ کر میرے حوصلے کو بلند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر مشکل آپ کو لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ نے اسٹڈی صحیح نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ دیکھیں جیم بارہ تھا، جیم بارہ سے یہاں عین لامیم لکھا ہوا وہابا۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے خاص طور پر سعودی عرب کے اور مڈل ایسٹ کے سعودی عرب کے ساتھیوں سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کلاس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ تمام ساتھیوں سے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان اور UAE اور انڈیا میں بھی ہیں، ان سے ہم اسی طریقے سے ان الفاظوں کو شیئر کریں گے، اور آپ ہر کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کتنا آسان کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، ہاتھ آیا ہے ماشاءاللہ، کوئی ہبا صاحبہ ہیں وہ ہینڈز کیا ہوا انہوں نے۔ چلیں بیٹی اب آپ کی باری آ گئی ہے، یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے جیم با را، تو اب اس جیم با را سے آپ ذرا یہ اس میں مبالغہ بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا بنے گا بیٹی؟ جبارن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کامیابی نصیب فرمائے، اور آپ سے بھی اور ہم سے بھی، اور جو اس کلاسوں میں اور جو بھی کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ان کو جو بھی سیکھنے کے لیے ان کو شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کوئی عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے ہینڈز کیا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ آپ بتائیں گے، یا آپ سے یہ لفظ پوچھوں گا میں، سین تا را، کیا ہوگا اس کا اس میں مبالغہ بیٹا؟ ستارن۔ ستارن، کیا ستر مانے چھپانے کی جگہ؟ تو نماز کے لیے ہمارے سطور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں، تو ستر مانے پردہ پوشی کرنا، تو ستار بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، ماشاءاللہ۔ یہ کوئی خولا صاحبہ ہیں، جی بیٹی خولا صاحبہ، وعلیکم السلام بیٹی، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کامیابی نصیب فرمائے، مجھے بھی آپ جیسا شوق عطا فرمائے۔ دیکھیے اب آپ کی باری آئی ہے، ہا میم دال، چلیں ہو سکتا ہے وہ، چلیں اس کا بتائیں، غین فا را، غین فا را سے غفار، ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، بہت ہی خوب، جزاکم اللہ خیر۔ میں دال کا بھی بول سکتی ہوں، حمادن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی بھی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ ہاں بیٹی، اچھا ایک ہاتھ اور آیا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ کوئی حفظہ بیٹی ہے، حفظہ صاحبہ، کیونکہ پورا نام لکھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بچی ہے، تو حفظہ صاحبہ، ہاں بیٹی آپ بتائیے، عین لام میم سے، یہ ابھی ہم نے جو فعال، قہار، نظار، ستار پڑھا، تو عین لام میم سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، بتائیں گی آپ؟ علامن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اب دیکھیے اس میں ظرف، مزید کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے، اور عربی کو پسند فرمایا بھیجی جانے والی تمام کتابوں میں اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگلش پڑھیں مزہ آئے، فرینچ پڑھیں مزہ آئے، چائنیز پڑھیں مزہ آئے، ہندی پڑھیں مزہ آئے، سندھی پڑھیں مزہ آئے، اور مزہ نہ آئے تو عربی میں نہ آئے؟ اب دیکھیں اس میں ظرف، ہماری یہ گفتگو بھی ہو چکی کہ جب بھی قرآن مجید کا کوئی لفظ آتا ہے نا، وہ لفظ خود بتا دیتا ہے کہ یہ میری ڈیفینیشن ہے۔ اس میں ظرف دیکھیے کہتے ہیں برتن کو، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے ظرف کی جمع ظروف، یعنی برتن کی جمع بہت سارے برتن ہو تو ظروف کہتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں کسی کام کی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے،
یا وقت کا نام ہو، اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، جس زمانے میں وہ کام ہوا ہو، صبح ہوا ہو، شام ہوا ہو، یا سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، اسی طریقے سے جو بھی جگہ کوئی کام ہوا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نیچے اس سے پہلے وہ 3 حروف سے پہلے میم لگا دیتے ہیں اور میم کے نیچے زیر ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، کہیں سے میرے خیال میں کاپی کرنے میں غلطی ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ میں یہی بولتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ بڑا ظرف رہا ہوں، یہ میم کے نیچے زیر کی گفتگو کیسے ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ میم کے اوپر زبر ہے، غلطی سے میم کے نیچے زیر لگ گیا ہے، اور آخری ٹائم پہ اس کو دیکھنے سے پہلے ہی ماشاء اللہ لا قوت، یہ دیکھیں جو ظرف ہوتا ہے، اس میں ظرف ہوتا ہے، اس ظرف میں ہمیشہ میم کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں نیچے اس کی، یہاں دیکھیں یفعلو سے مفعل ہونا چاہیے تھا، غلطی سے یہ میم ایسا ہی رہ گیا، میری بھی نظر نہیں پڑی۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ جو اس میں ظرف ہے وہ مضارع کے لفظ بناتے ہیں، یہ مضارع کا لفظ کہلاتا ہے جو شروع میں یا آئی۔ اس سے پہلے میں نے گردان پڑھی تھی، جب ہم نے گردانوں کا ٹیبل پڑھا تھا، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا، اتنی کے حروف آپ کو یاد آئے ہوں گے۔ تو یفعلو سے ہم مضارع کے اس پہلے گردان کے لفظ سے یہ لفظ بناتے ہیں، اور جس طریقے سے یا کے اوپر زبر ہے اس کے اوپر یا ہوتا ہے۔ یہ شاید غلطیاں اس لیے شاید وہ کی تو شیطان ہی نے تھی، لیکن اس کے اوپر گفتگو زیادہ ہونے کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے شاید ایسا ہو گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جو اس میں ظرف ہوتا ہے اس کے میم کے اوپر زبر آتا ہے، تو یہ غلطی سے میم کے نیچے زیر میری بھی نظر نہیں پڑی۔ اور اس کے بعد یقتلو، یقتلو سے مقتل، مقتل کہتے ہیں سعودی عرب میں جہاں سزائے موت دی جاتی ہے، وہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے قرآن مجید کے مطابق، اور پھر جس بندے کو قتل کیا جانا ہوتا ہے اس کے ہاتھ واتھ باندھ کے بٹھا دیتے ہیں، تو جس جگہ اس کو تلوار سے گردن ماریں یا پھر بندوق کی نالی سے اس کو قتل کریں، جس کو سزائے موت عدالت سنا دے، تو اس جگہ کو جہاں قتل کیا جا رہا ہے وہ مقتل کہلاتا ہے، میم کے اوپر زبر کے ساتھ۔ یہ دیکھیے یہاں بھی ایک غلطی ہو گئی کہ یہ میم کو لام ہونا چاہیے، ریڈ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ جو قاف تا لام ہے یہ ثلاثی ہے، اس کے ساتھ جو میم لگایا گیا وہ میم سرخ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی اس میں یہ دیکھیں 2 غلطیاں اتنی جلدی میں آ گئی۔ چلیں اللہ تعالیٰ بے فرمائے، ہماری جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری غلطیاں بھی نکالتے رہیں۔ تو اب کیا ہوا، یقتلو سے مقتل، اسی طریقے سے ضربہ مانے مارنا کے ہوتے ہیں، یضربو مضارع ہوتا ہے، یضربو سے اصل میں یا کے اوپر زبر ہوتا ہے، تو اس لیے یا کا زبر یہاں آ جاتا ہے، جیسے یہاں یفعلو تھا تو یہاں پر زبر آنا چاہیے تھا، مفعلن مفعلون، اسی طریقے سے یضربو سے مغربن، میم کے اوپر زبر آیا، اسی طریقے سے یشرق، یشرق آپ کو پتا ہے شرق، شروق، یہ سعودی عرب میں خاص طور پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اشراق کی نماز کے لیے کہ شروق کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے، تو اشراق اسی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کی نفل سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یشرق، یشرق مانے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس سے یہ بنا مشرق، تو یہ یا کے اوپر جو زبر تھا وہ میم لگا کر اس پر زبر لگ گیا، تو جتنے بھی اسما اس زمین پر قرآن مجید میں، حدیثوں کی کتابوں میں، دنیا کے تمام لٹریچرز میں، دنیا کی تمام کتابوں میں، چاہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہوں، احادیث کی تفسیر ہوں یا ترجمے ہوں قرآن مجید کے، ان تمام میں جب بھی میم سے کوئی لفظ استعمال ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہ جگہ ہوتی ہے۔ تو ظرف کسی برتن یا جگہ یا مکان کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہوا ہو یا ہو جاتا ہو یا ہوتا ہو۔ تو جیسے مسجد، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، یہ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، تو جیسی زبر آیا یہ سجدہ کرنے کی جگہ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں سین جیم دال سجدے سے آیا اور میم کے اوپر زبر مسجد، اسی طریقے سے قاف تا لام اس میں قتل ہے موجود، قتل کرنا، اور میم لگ گیا تو وہ جگہ
جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے جیسے مسجد کی طرح، اور مغرب، مغرب کسے کہتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں اس جگہ کو مغرب کہتے ہیں، یعنی غروب ہونے کی جگہ۔ تو بات کیا ہوئی اس میں، ظرف کا مطلب یہ ہوا کہ جس لفظ کے شروع میں میم زبر کے ساتھ آئے وہ جگہ ہوتی ہے، تو یہ وہ جگہ ہو گئی جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری گفتگو ہو چکی کہ کس طرح بناتے ہیں۔ اس میں ظرف فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب، ہماری جتنی بھی گردانیں ہوتی ہیں نا، یہ تمام گردانیں کا ہر لفظ جو ہے نا وہ صیغہ کہلاتا ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ تو واحد کہتے ہیں ایک کو، مذکر غائب ہماری گفتگو ہوئی تھی، جو سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے وہ مذکر کا ہوتا ہے اور غائب کا ہوتا ہے۔ آپ کے اور بتائیے بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نے وہ جب ضمیریں پڑھی تھیں، ان ضمیروں کے بعد یا جو ہم نے تھوڑی سی سمری پڑھی تھی افعال کی تعمیر سلامتیوں سے، یعنی سلامتیوں کے چیپٹر میں جب سلامتیوں ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے گردانیں پڑھی تھیں، ان گردانوں میں جو پہلا لفظ آیا تھا جو ہماری بات ہوئی تھی، دیکھیں سب سے پہلے غائب اوپر ہوتا ہے، پھر سیکنڈ نمبر پر مخاطب آتا ہے اور سب سے نیچے متکلم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس دن کے بعد اگر آج یہ ٹرم سن رہے ہیں تو آپ نے اس زمین پر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہاں اپنے آپ پر ضرور ظلم کیا کہ آپ قرآن مجید کے سیکھنے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو تیزی نہیں دکھائی۔ اس سے پہلے بات چیت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یعنی اس امت سے، اس قوم سے جو نافرمان ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کام نہیں کرو گے تو تم لوگوں کو نیست و نابود کر کے ہم ایسے لوگ لے کے آ جائیں گے جو پھر ہماری فرما برداری کریں گے۔ تو برائے مہربانی جب اتنے شوق سے بیٹھ کر اپنا اس قیمتی دور کے اندر اتنے قیمتی لوگ ماشاءاللہ، کچھ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا، لیکن پھر جب 1 گھنٹہ نکال کر بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی اگلی کلاس تک جو بھی 4 دن گزرتے ہیں، 2 دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، اس میں ان کی اسٹڈی ضرور کریں، ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ بار بار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے، دل بھی لگتا ہے۔ ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ کو اوپر رحم کریں اور اپنے اوپر بھی رحم کریں تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اتنی کے حروف جو شروع میں لگے ہوتے ہیں، جیسے ہماری بات ہوئی تھی، جیسے یہاں دیکھیں یفعلو سے مفعل، وہاں پر دیکھیں وہاں سے یہاں پر شاید کاپی کرنے میں وہ جب حروف ہٹ گئے تو ماشاءاللہ اللہ اکبر، تو یفعلو سے مفعل اور یقتلو سے مقتل۔ تو کیا کیا ہم نے، مضارع کی علامت دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح یعنی زبر کے ساتھ میم لگا دیتے ہیں، پہلے حرف کو جزم یعنی سکون لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ فا کے اوپر یہ گول جو نشان لگا ہوا ہے اس کو سکون یا جزم کہتے ہیں، اور بعض جگہ یہ تھوڑا سا منہ اس دائرے کا کھلا ہوا بھی ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے قرآن مجید میں اس طرح کا جزم ہوتا ہے، پاکستان کے قرآن میں تھوڑا سا اس کا منہ جو ہے نیچے کی سائڈ میں کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی جزم ہوتا ہے۔ تو پہلے حرف کو جزم یعنی سکون لگا دیتے ہیں، بیچ والے حرف پر اگر پیش ہو تو اس کو زبر یا زیر کر دیتے ہیں، یعنی دونوں بھی طریقے ہیں، مسجد ہو یا مقتل۔ آپ نے دیکھا ابھی پچھلی ہی سلائیڈ میں کہ مسجد کے ساتھ ہمارے مسجد اچھا آگے ہے، اس مبالغہ آگے ہے، یہ دیکھیں مسجد، یہ یہاں دیکھیں میں مسجد ڈھونڈ رہا تھا، دیکھیں مسجد، تو مسجد میں جیم کے نیچے زیر آ گیا، اور یہاں دیکھیں مقتل، تا کے اوپر زبر آ گیا، یعنی بیچ والے حروف میں اس میں زبر ہے لیکن مسجد میں نیچے ہے۔ اصل مسئلہ میم کے اوپر کے زبر کا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، میم کے اوپر زبر ہے تو وہ ظرف ہے، اور میم کے نیچے زیر تو بعد میں آ جائے گا، تو لیکن یہ بیچ والے حرف کے اوپر زبر یا زیر دونوں ہو سکتے ہیں۔ چلیے آپ پھر تیار ہو جائیے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ مقتل کی تسنیہ اور صیغہ آپ کو پتہ ہے کہ الف نون لگ جاتا ہے،
تو تسنیہ بن جاتے ہیں، اور مقاتل میں اس تا سے پہلے اور قاف کے بعد الف لگا کر تو مقاتل، مقتل سے مقتلان، اور اس کی جمع مقاتل بن جاتی ہے۔ اچھا جی، تیار ہو جائیے اس میں ظرف بنانے کے لیے۔ اس میں ظرف میں صرف آسانی کے لیے اور دماغ میں اس پیٹرن کو بٹھانے کے لیے صرف میم کے زبر کو یاد رکھیں کہ برتن کے لیے میم کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے فاعل لام سے مفعل، یہاں پر پہلے والے میں ذرا حرکتیں لگا دی گئی ہیں ہمارے لیے آسانی کے لیے، اور اس کے بعد پھر صرف میم سرخ کر کے، کیونکہ یہ سلامتیوں کا ہے اور یہ سب ثلاثی ہیں۔ دیکھیں یہاں فاعل نام لکھا ہے، یہ فاعل نام طبخ نظر، تو میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ سب کے سب اس میں ظرف ہیں۔ تو مفعل وہ جگہ جہاں کام کیا گیا، مطبخ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، طبخ ہمارے پکانے کے ہوتے ہیں، تو مطبخ بورچے خانے کو کہتے ہیں۔ منظر کتنا شاندار منظر ہے، وہ جگہ جس کے اوپر آپ اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہیں اس کو منظر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مقام وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مقام ابراہیم، آپ کو یاد ہے آپ جب جاتے ہیں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا لفظ ہے مقام ابراہیم۔ تو اسی طرح سے مطعم جہاں پر کھانا کھاتے ہیں، جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے اور سعودی عرب میں رہنے والے خوب جاتے ہیں، مطعم البخاری لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مطعم کے معنی ہوٹل، جہاں بیٹھ کر آپ ٹیبلوں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف معنی خرچ کرنے کے ہوتے ہیں، تو مصرف کے خرچ میں وہ لے آئے، تو مصرف کس مصرف میں آپ نے اس کو، وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر آپ نے اس کو خرچ کیا۔ تو اب چلیے انشاءاللہ تعالی، ہاں جی ہوشیار ہو جائیے اور ہینڈ ریز کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پہلے نمبر ہمارے کوئی ماہن صاحبہ ہیں۔ اچھا بیٹی ماہن صاحبہ، آپ کے حصے میں تو آپ سعودی عرب میں رہتی ہیں، تو آپ کے لیے تو بڑا مزیدار لفظ آ گیا جو آپ کو روڈوں پر نظر آتا رہتا ہے۔ چلیے قسمت کی بات ہے۔ چلیے خاراجین سے آپ کی، یہ میرے بولتے وقت بولیں گے تو آواز آئے گی نہیں، آواز تو آپ نے بول دیا شاید لیکن مجھے سنائی نہیں دیا۔ خاراجین سے بنائیے بیٹا اس میں ظرف۔ جی مخرج، مخرج یعنی یہ وہ راستہ نکلنے کا، ایگزٹ کو کہتے ہیں مخرج۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ ہبا صاحبہ ہیں ماشاءاللہ لا قوت، یہ دیکھیے دال خا لام، دال خا لام سے آپ نے ابھی جیسے اس میں ظرف بنانا ہے، اس میں ظرف کا طریقہ تو آپ کو پتا چل چکا، ذرا بتائیے دال خا لام سے۔ مدخل، مدخل، شاباش ماشاءاللہ لا قوت۔ اب کون ہو گئی؟ اب حفصہ صاحبہ ہیں، خولہ صاحبہ ہو گئی۔ اچھا ہاں، یہ خولہ صاحبہ بھی، معاف کیجیے خولہ صاحبہ نظر نہیں پڑی میری۔ چلیے خولہ صاحبہ، اب آپ کی باری آئی ہے کاف تا با پہ۔ یہ بتائیے کہ کاف تا با سے وہ جگہ جہاں لکھا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیا بولتے ہیں؟ مکتب، مکتب کہتے ہیں دفتر کو۔ دفتر میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے پاس ٹیبلیں ہوتی ہیں اور قلم ہوتا ہے اور کاغذات ہوتے ہیں اور رف پیڈ ہوتے ہیں، خالی اس کے اوپر بیٹھ کے لکھتے ہیں، تو مکتب، تو یہ وہ جگہ یعنی دفتر کو کہتے ہیں مکتب۔ اچھا اس کے بعد پھر کوئی صاحبہ ہیں حفصہ بیٹی ہیں۔ اچھا جی حفصہ بیٹی صاحبہ، آپ بتائیں یہ غا ہا را، اس سے آپ اس میں ضرب بنائیے بیٹی۔ مظہر، مظہر، ماشاءاللہ یہ نام تو عموماً آپ سنتی رہتی ہوں گی، مظہر عموماً عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں، مزے کی بات ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوتے ہیں، اسے مردوں کے بھی نام ہوتے ہیں بعض مرتبہ۔ اچھا یہ کوئی محمد صاحب ہیں، ہاں بیٹا محمد صاحب آپ بتائیں گے یہ قاف عین دال، تو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر مفعل مطبخ منظر پڑھا، تو اب یہ قاف عین دال کے شروع میں یہ لگا کر کس طریقے سے آپ اس میں ضرب بنائیں گے؟ جی مقعد،
माशाल्लाह मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई, क्योंकि अमूमन जिन अल्फाजों में हरूफ हल्की आते हैं ना तो उसकी अदायगी थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है बाज़ मरतबा, तो इसलिए माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदा अता फरमाए, आप लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। अब्दुल्ला साहब भी हैं शायद, हाँ अब्दुल्ला बेटा आप चले बताएं। अब आपके लिए दाल रा सीन रह गया है। अलबत्ता ये जो दाल रा सीन होता है इसमें वो आखिर में गोल ताबी लग जाती है, तो कोई बात नहीं, अगर आप उतना भी बता देंगे तो समझ में तो आ गया आपको। चले ये आपका इसका ये इस चले इसका बता दें आप। दाल खा लाम से आप इसमें ज़र बनाइए बेटा। मदखलुन। मदखलुन, मदखलुन माने दाखिल होने की जगह, एंट्रेंस को कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए, मुझे भी आप लोगों जैसा शौक अता फरमाए। चलिए अब इसमें आला, ये बात ज़हन में रखें कि अरबी का ये एजाज और कमाल है कि जब कोई लफ्ज आप देखते हैं तो वो लफ्ज अपनी तारीफ खुद बता देता है। तो अब ये दिखा हुआ है, देखें इसमें आला, आला कहते हैं इंग्लिश में टूल को। टूल कहते हैं ऐसी चीज को जो इंसान अपने हाथों से कोई काम नहीं कर सकता तो फिर वो उसके लिए कोई टूल बना देता है। जैसे लकड़ी हम हाथ से नहीं काट सकते, हम कीला दीवार में ठोक नहीं सकते, तो क्या हुआ, तो हमने उसके लिए, इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी तो उसने हथौड़ी बनाई कीला ठोकने के लिए, तो अब हथौड़ी टूल बन गया कीले को दीवार में ठोकने का। इसी तरीके से आरी है, लकड़ी काटना हो, लोहा काटना हो, लकड़ी की आरी अलहदा, क्योंकि लकड़ी के ग्रेन्स बहुत मोटे मोटे होते हैं तो उसके दंदाने भी, उसके दांत भी आरी के बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो आरी लकड़ी की जो होती है वो लकड़ी के लिए आला है, यानी टूल है लकड़ी काटने का। इसी तरीके से लोहे की आरी होती है, वो भी सॉ कहलाती है, इंग्लिश में सॉ कहते हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं ये टर्म उर्दू में भी ज़्यादा हम लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं इस्तेमाल की कि इंग्लिश तो हमें बहुत आती है, ज़रा उर्दू की भी हमें टर्म्स का बार बार दोहराने की से प्रैक्टिस हो जाए। तो टूल्स में ये जो सा लोहे की होती है उसकी भी बहुत बारीक बारीक दंदाने होते हैं, तो उसको भी सा कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इसमें आला वो इसम है जो उस चीज की निशानदेही करे जो किसी काम के करने में मदद दे। इसके लिए क्या तरीका है? तरीका वही है कि मुजारे से बनाते हैं। अब बना क्या, देखें यहाँ करते क्या हैं इसमें आला बनाने के लिए कि मीम के नीचे जेर लगा देते हैं उस 3 हुर्फी लफ्ज के साथ। तो क्या हुआ, ये फ़अलुन था, उससे यफ़अलु बना, फ़अला से यफ़अलु बना, मीम लगा दिया जेर के साथ और पहले हरफ पर सुकून लगा दिया तो मिफ़अलुन। तो इसमें ज़र्फ में मीम पर ज़बर था, गौर से सुनिए, इसमें ज़र्फ में मीम पर ज़बर था, इसमें आलह में मीम के नीचे जेर होता है और बस। तो इसी तरीके से मिक़तल, आपने पिछले अपने इसमें ज़र्फ में मक़तल पढ़ा था, मीम के ऊपर ज़बर होता है तो वो जगह बन जाती है। अब ये मीम के नीचे जेर आ गया तो अब ये आला बन गया। तो इस ज़मीन पर कुरान मजीद में, हदीसों की किताबों में, तमाम अरबी लिटरेचर में करोड़ों अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो जहां पर भी आप शुरू में मीम देखेंगे, मीम लगा हुआ हो, तो एक तो ये समझ जाएंगे कि आप इसम है। अब उसको ज़र्फ है या आला है, उसके लिए उनको मीम की निशानदेही करनी पड़ती है जेर या ज़बर लगा के कि यह आला है या जगह है, या आप उस रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के तहत आप उसका तर्जुमा कर लेते हैं कि मीम के नीचे जेर लगाकर या मीम के ऊपर ज़बर लगा के मौक़िफ़ के लिहाज से पता चल जाता है। तो इसमें आला भी इसमें ज़र्फ की तरह फ़िल मुज़ारे के सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब से बनाते हैं। मैं यहाँ पर फिर दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी जिस क्लास में आप लोग बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते अपने आप को अल्लाह ताला के हुजूर बड़े मरातिब
اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی کوشش میں جو گفتگو ہم کریں اس کو ضرور گھر پہ مطالعہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوہرا لیں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اس میں آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 80% انشاءاللہ ترجمہ کر سکیں گے۔ تو یفعلو سے درجہ ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل چکا کہ یہ مضارع کی علامت کہلاتی ہے، اتنی میں سے یا بھی اتنی کا آخری حرف ہے اتنی، تو یا آپ نے ہٹا دیا، ہٹا کے میم لگا دیا، یا آپ نے دیکھا یہاں پر یہ میم لگ گیا، یا چاہے یہاں دیکھ لیں یا یہاں دیکھ لیں، مثال میں یہ نیچے آ رہی ہیں، یہ یفعلو سے مفعل، یقتلو سے مقتل، وہ مقتل تھا یہ مقتل ہے، وہ مفعل تھا یہ مفعل ہے، زیر زبر کا فرق ہے، پہلے حرف کو جزم لگا دیا، بالکل ویسے ہی کام کیا، فرق صرف میم زیر اور میم زبر کا ہے، دوسرے حرف کو زبر لگا دیا عین کے اوپر، اور آخری حرف کو دو پیش لگا دیتے ہیں، یہ انٹرنیشنل قانون ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالی چلیے اس میں اعلیٰ میں اس میں دو تین وزن مطلب کہ مطالعہ ہم نے کر لیا پہلے وزن کا، اوپر کے بتائے ہوئے طریقے سے نا اس میں ایک اور طریقے سے بھی اس کو بنایا جاتا ہے، اس میں ہم یہ دیکھیے یہاں پر ہاں وہ لفظ تھوڑا سا مشکل تھا اس لیے ہم نے اس کو شیئر نہیں کیا یہاں پر، تو یہ دیکھیں مفعل، تو کیا ہوا مفعل سے سوری ہم گفتگو کر رہے تھے اوپر کے طریقے سے بنائے گئے اسم کے آخر آگے والے اسم کے بعد گول تا لگا دیتے ہیں، جیسے مروح، اب یہاں پر اس لائن کے پڑھتے وقت میں اس مرواحہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ مرواحہ گیا کہاں، اور یہاں پر مجھے نظر نہیں آیا تو میں وہ دیکھنے کے لیے پیچھے گیا آگے جا رہا تھا، تو یہ دیکھیں مرواحہ، تو راحہ مانے فرحت محسوس کرنا، تو آپ کو جب گرمی میں پنکھے کی ہوا لگتی ہے نا تو بہت مزہ آتا ہے، تو ایسا آلہ جو آپ کو گرمی میں فرحت دے، تو مروحہ، اب اس مروحہ میں ایک طریقہ تو یہ ہو گیا مفعل والا یا مقتل والا، اس میں کچھ نہیں کرتے صرف میم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل قانون ہو گیا کہ میم کے نیچے زیر تو ہو گئی ہوگا، اور جس کے نیچے زیر ہوگا وہ ہر حالت میں اس میں اعلیٰ ہوگا، مگر بعض سے حروف کے ساتھ گول تے لگانی پڑتی ہے عربی کے قوانین کے لحاظ سے، تو لہٰذا مروحتن، تو یہ مروح پنکھے کو کہتے ہیں۔ تیسرے طریقے میں پہلے طریقے سے بنائے ہوئے اسم کے آخری حرف سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، جیسے فاتحہ تھا، اس میں میم تو انٹرنیشنل قانون ہے اس میں اعلیٰ کا، اس میم کے نیچے تو زیر آپ کے پاس یہاں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ فا تا اور ہا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا آخری حرف یعنی ہا سے پہلے یہ جو ہا تھا اس سے پہلے تا کے بعد ہم نے الف لگا دیا، تو یہ بن گیا مفتاحن۔ مفتاحن آپ لوگوں کو معلوم ہے چابی کو کہتے ہیں، چابی تالے میں جو چابی لگتی ہے نا اس کو مفتاحن کہتے ہیں، کیا مطلب تالا کھولنے والی، اسی طریقے سے دروازے کی چابی تو مفتاحن، تو دروازہ کھولنے والا آلہ، تو میم کے نیچے زیر آلے کی نشاندہی کرتا ہے، تو یہاں پر یہ تینوں مثالیں جو ہم نے وزن کی پڑھی ہیں، یہ مختلن کے وزن پہ یہ مفعل تھا تو اس کا تسنیہ مفعلان اور جمع اس کی مفاعل بنتی ہے، اسی طریقے سے یہ مروحتن جو لکھا ہوا ہے تو اس میں مفعلاتن، تو اس میں مفعلتان اور اس کی جمع مفاعل بنتی ہے، اور اسی طریقے سے تیسری قسم ہم نے مفتاحن کی پڑھی اس میں مفعال، یہ آپ پھر ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ وہ بنیادی حروف ہیں فا عین لام جن سے تمام دنیا کے تمام افعال اور تمام الفاظ پہلے بنا لیے گئے، وہ ہزاروں میں ہوں یا سینکڑوں میں ہوں وہ بنا لیے گئے ہیں، لہٰذا انہی کو ہم نے یہاں پر بیس بنا کر انہی سے واحد تسنیہ جمع کیا ہے، تو تیسرے نمبر پر یہ مفتاحن، یہ دیکھیے مفعال،
تو فا این لام اس کا ثلاثی ہے اور یہاں پر اس کا ثلاثی فاتح ہے، تو مفتاح، مفعال، مفعلان، مفعلان اور مفاعلون، تو مفعلون، سوری مفعلون، یہ اس کی جمع ہو گئی ہمارے اسم اعلیٰ کی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اس میں اعلیٰ میں بھی بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے اس میں ظرف میں پڑھا تھا، اس میں ظرف میں زبر ہوتا ہے، اس میں ظرف میں اس میں اعلیٰ میں میم کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہاں پر پھر اسی طریقے سے مفعل، قاف لام سے مقتل، وزنا سے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہوشیاری دکھائیے گا، کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ واو اور الف یا حروف مدہ کہلاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہوتا، بلکہ صرف آواز ہوتی ہے، آ او ای، یہ مخرج نہیں ہے، یہ صرف کسی آواز کو لمبا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے مل یا مال، من یا مان، یا پھر من یا مون، یا من یا مین۔ تو اس وجہ سے عربی کے اندر یہ حروف مدہ میں واو کبھی یا کی جگہ لے لیتا ہے، یا کبھی الف کی جگہ لے لیتا ہے، الف کبھی واو کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور عربی میں یہ قانون، کیونکہ یہ مخرج نہیں ہے، اس لیے یہ موقع کے لحاظ سے اگر پیش ہو تو واو لے آتے ہیں، اگر زبر ہو تو اس کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے یا اگر زیر آ رہی ہے اس لفظ کے اندر تو یا لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں واو زانون، آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب کوئی سی فروٹ یا کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا کلو ہے، تو کلو ناپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے اس کا۔ اس وزن کے ناپنے کے آلے کو آپ کو سب پتا ہے کہ انگلش میں بیلنس کہتے ہیں، اردو میں ترازو کہتے ہیں، اور عربی میں میزان، اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں میزان کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا ہوا، تو اب اس سے جب ہم واو زانون سے بنائیں گے تو یہ واو جو ہے کیونکہ میم کے نیچے زیر لگتی ہے، اس لیے واو کو یا میں بدلتے رہتے ہیں، تو وزنا سے میزان، تو یہ میم کے نیچے زیر کی وجہ سے واو یا میں بدل گئی۔ اسی طریقے سے قاف را واد سے ہم نے تیسرے اس میں پڑھا تھا مفتاح کے وزن پہ مقراض، یہ دیکھیں مقراض وزن وہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ واو قاف تا، آپ نے سنا ہوگا یہ میقات، ذہنوں میں آ گیا ہوگا، آپ عمرے پہ بھی اور حج کے اوپر بھی گئے ہوں گے، تو یہ میقات آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ گھیرا جو ہے کعبے کے چاروں طرف اتنے اتنے کلومیٹر دور، یہاں سے بندہ جب اندر داخل ہوگا تو اپنے گھر کے کپڑے اتار کر یہاں پر سفید کفن پہن لے گا، تو وہ جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ تو میقات مانے وہ وقت جہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطے کے لیے سفید کپڑے پہن لینے ہیں، تو وہ میقات کہلاتے۔ تو وقت آ کا واو ہٹا کر یا لگا دی گئی۔ اسی طریقے سے یہ کاف یا لام، یہ کاف یا لام جو ہے کالا کے معنی وزن کرنا کے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے۔ مکیال، مکیال معنی ناپنے کا۔ 1 کلو اگر آپ دودھ لیں یا کوئی لیکوڈ لیں تو لیکوڈ کو ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو مکیال کہتے ہیں، تو یہ آلہ ہوا۔ تو مکیال ناپنے کا آلہ اور میزان تولنے کا آلہ، تو مکیال میم کے نیچے زیر ہیں دیکھیں، اور کاف یا لام اس کے ثلاثی میں ہوتا ہے، تو مکیال یہ اس میں آلہ بن گیا۔ اب دیکھیں ہمارے آئیے ہمارے سعودی عرب کے ساتھی خاص طور پر ذرا ہوشیار ہو جائیں، اب پھر ان کی باری آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہینڈ ریز کریں اور اس سے اپنے اس میں آلہ بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں آلہ۔ ہاں جی، کون ہمت کرے گا یا یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں؟ اچھا کوئی حفظہ صاحبہ ہیں؟ ہاں بیٹی حفظہ صاحبہ، آپ یہ قاف تا لام، اب یہ قاف تا لام سے اس لفظ کے بنانے کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ وہ آلہ ہے جس سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہماری بات ہوئی تھی کہ
جس کو قتل کرتے ہیں اس کو جس آلے سے قتل کیا وہ آلہ مقتل کہلاتا ہے. اس وقت جس وقت اس کو قتل کیا تلوار سے قتل کیا تو اس بندے کے لیے تلوار آلہ ہوگا. کسی کو گولی سے مارا تو وہ آلہ گولی یعنی بندوق ہوگا, پسٹل ہوگا. اسی طریقے سے کسی نے کسی طریقے سے مارا تو وہ چیز جس سے اس کو قتل کیا وہ آلہ جو ہے. تو چلیے بیٹا حفظہ صاحبہ بتائیے قاف تا لام سے اس میں آلہ بتائیے. جی دوبارہ بولیے بیٹی, آواز تھوڑی کٹ گئی شاید آپ کی. مقتل. شاباش, پہلے آواز بالکل ہی کٹ گئی تھی آپ کی. مقتل. ہاں جی, اب کون ہے؟ سیدہ صاحبہ ہیں. ہاں جی سیدہ صاحبہ, ان کو ذرا انمیوٹ کریے گا سیدہ صاحبہ کو. جی جی بیٹی اب آپ کی باری آئی کہ آپ, ہاں تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے, آپ بچوں کی اور ہمارے پارٹیسپینٹس کی آسانی کے لیے ہم نے کیا یہ ہے کہ قاف تا لام سے مختل بنا تو اس کے سامنے ایسا ہم نے ثلاثی رکھا ہے جو اسی وزن پہ بنے گا. جیسے یہ واو عین دال لکھا ہوا ہے تو وہ اس وزن پہ بنے گا. یہ جو قاف دارا لکھا ہوا ہے تو اس وزن پہ بنے گا. ایسا نہ ہو کہ بچے یا ہمارے پارٹیسپینٹس کہیں کہ بڑا سخت پیپر لے لیا, امتحان لے لیا. تو آپ یہ بتا سکیں گے آپ نون بارا سے اس میں آلہ بتائیے. ممبر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یہ بولتے ہو میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کنفیوز ہو جائے سامنے ہمارا پارٹیسپینٹ. یہ دیکھیے کیا چیز ہے یہ ممبر. نبرا مانے کسی کو اونچا کرنا. جی مسجد میں امام کھڑے ہو کر جو خطبہ دیتا ہے وہ چاہے حرم میں ہو یا کسی بھی مسجد میں, وہ عام بیٹھنے والوں سے 4 5 6 فٹ 4 فٹ 8 فٹ اونچا کھڑا ہوتا ہے. تو نبرا مانے اونچا کرنا. تو میم کے نیچے زیر لگا کر نون با را کے ساتھ لگا دیں تو وہ اونچا یعنی وہ خطیب کو یعنی وہ خطبہ دینے والے کو اونچا کرنے کی جگہ بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ممبر بن گیا. چلیے اب ہماری باری آئی ہے ہبا صاحبہ. ہبا صاحبہ بتائیں گی آپ؟ جی ہاں بیٹی, اب دیکھیں آپ اس سے بنائیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں قاف دا را لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, بول کے ہمارا بیٹا ہی کہنا چاہیے, میں نے تو مثالیں کچھ اور رکھی تھی لیکن میں نے بیٹا کہنے لگا کہ پاپا بچے جو ہیں ماشاءاللہ پہلی مرتبہ وہ بھی قرآن مجید اور قرآن مجید کے عربی, تو اگر آپ نے مثالیں اگر انہی کے ساتھ نہ رکھی تو بچے تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے تو اب قاف دا را کے سامنے دیکھیے قرضہ سے مقراض, تو اسی وزن کے اوپر یہ بنے گا. تو بتائیں گی بیٹی قاف دا را سے کیا بنے گا؟ مقدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مقدار. کون ہبا بیٹی تھی؟ جی سر. اچھا, یہ کچھ صفی صاحب ابھی نظر آئے تھے. ہاں چلیں, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. اچھا چلیں جی, اب چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. اب چلیں اس میں مصدر دیکھیں. ہم نے شروع میں بھی اسم کی 3 قسموں میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس میں مصدر, وہاں پر اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی ثلاثی کے بیچ میں جزم لگا دیتے ہیں تو وہ فسق یعنی فاسق. قرآن مجید میں بے انتہا آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے فاسق کا نام آیا ہے. تو فسق مانے حکم سے باہر ہونا یعنی نافرمانی کرنا. تو وہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا جو پہلے شروع میں اسم کی قسموں میں, وہاں پر اس میں مصدر اس حساب سے تھا کہ بیچ والے میں جزم لگا دیتے ہیں. تو یہ تو تھا اس میں مصدر کی اس قسم میں. تو اب اس میں ہم نے مطالعہ تو کر لیا تھا اس میں مصدر کا اس سیناریو میں. آج یہاں پر جو اس وقت 8ویں نمبر پر جو یہ اسم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مصدر لکھا ہے, لیکن یہاں پر اسی اسم میں مصدر کو اسماء مشتقہ میں لکھا گیا ہے, یعنی وہ اسماء جو سلامتیوں کے حروف کے ڈالنے سے بنتے ہیں.
یعنی ان اسما کو پھر آپ پھاڑ کر سلامتیوں کے حروف علیحدہ کر کے اس کے روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں. اور ہماری یہ گفتگو ہو چکی. یہ اس میں مصدر کی ڈیفینیشنز میں یہ ڈیفینیشن تھی کہ یہ خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو دیکھیے اس میں مصدر کے بہت سارے اوزان ہیں اور ہم صبح سے شام تک یہ تمام اسماء زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر صرف 3 کا مطالعہ کریں گے اور 22 گھنٹے کی کلاسوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرنا آ جائے گا. لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ یاد ہم کر لیں. اور جب مزید آپ کو جب یہ یاد کر کے اتنا ترجمہ آ جائے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں قرآن مجید کی مزید بہترین طریقے سے اسٹڈی کروں, تو آپ پھر زندگی بھر پڑھتے ہی رہیے گا. تو وہ 3 اوزان یہ ہیں جس میں راحمین سے جو اس میں مصدر بنتا ہے رحمتن, اس میں تا لگ جاتے رہتے ہیں. تو اردو میں آپ سنتے رہتے ہیں رحمت. رحمت مانے مہربانی کرنا. اسی طریقے سے غفارہ, غین زبر غفارہ, یہ اس ایک ہستی نے بخشا, تو اس سے بنتا ہے غفران. تو یہ الف نون کی ہماری گفتگو ہوئی, اس کے معنی بخشنا کے ہوتے ہیں اور حساب کے معنی گمان کرنا کی. تو چلیے اب چلیے اس میں مصدر کی مثالوں میں اب عین با را سے دیکھیں. عبرت یعنی نصیحت پکڑنا. رحم سے رحمت ابھی آپ نے دیکھا, تو یہاں بھی وہی کیا ہم نے کہ عین با را سے عبرتن, تو اسی وزن پہ یہ بنے گا. اسی طریقے سے رحمتن کے وزن پر یہ بنے گا. اسی طریقے سے حساب, حسیبہ سے حساب, حساب کتاب آپ لوگ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں, تو اسی وزن پر یہ قاف لام سے بنے گا. اذنا سے اذان, یہ اس وزن پر بنے گا, یہ جو سین لامیم ہے. چلیے ہمارے ہینڈ ریز کیجیے. آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ 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 ہماری ماہن صاحبہ ہیں. جی ماہن صاحبہ, یہ عبرتن, تو عبرہ اگر ہم وقف کریں گے تو عبرہ, تو یہ عبرت ہے جو عبرت پکڑنے کے لیے قرآن مجید میں بھی آیا اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ عبرت پکڑو. تو راہ میم سے یہ والے وزن سے بنائے بیٹی رحمہ بغیر وقت کے رحمہ, ساتھ. ہاں, یا وقت کے رحمتن. ساتھ. ہاں جی, اور کون ہے؟ عائشہ. عائشہ صاحبہ کوئی ہیں؟ ہاں بیٹی عائشہ صاحبہ, اب آپ کی باری ہے. چلیے یہی والا بتا دیں. چلیے غین لام با, کسی بھی لڑائی میں 2 فوجیوں میں سے ایک کو ہر حالت میں مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غالب ہے, وہ دوسرا لفظ ہے. یہاں پر رحمہ کے وزن پر یہ بنائیں گی بیٹی غین لا با سے, یہ والا. جی بتائیے. غلبتن. غلبت, ماشاءاللہ میں ڈر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں میں صحیح طرح سے بریف کر سکا یا نہیں کر سکا. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سوال جواب کا سیشن کر لیں گے. سوال جواب کے سیشن سے ہم نے کیا کیا پڑھا آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں ہم نے پڑھا ثلاثی سے اسماء مشتقہ کس طرح بنتے ہیں. 4 اسماء کی باقی رہ گئی تھی ہم نے, تو اسماء مشتقہ کی 8 قسموں میں سے ہم نے 4 پڑھی. تو اس میں تھا اس میں مبالغہ, اس میں ضرب, اور اس میں اعلیٰ, اور اس میں مصدر. تو اگلی مرتبہ کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ تعالی, اور تمام گردانیں اور وہ تمام ضمیریں اور کثیر استعمال یاد کر کے اور یہ تمام اسماء کی اسٹڈی کر کے آئیے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.